صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج میں جس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں وہ حسن سلوک کی فضیلت ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کر کے اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بلائی صدقہ ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرو گے وہ صدقے کے اندر شمار کیا جائے گا، یعنی نماز بھی بلائی ہے، روزہ بھی بلائی ہے، زکوٰۃ، خیرات، یتیم و مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنا، یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بلائی صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بلائی صدقہ ہے، خواہ غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ، یعنی کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ فقیر ہے، یعنی ہر بلائی صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اور بدی کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ بات بیان فرمائی کہ جنت بھی اور دوزخ بھی بروز قیامت انہیں کھڑا کیا جائے گا، نیکی اور بدی کو، جبکہ نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، نیکی کرنے والوں کو بشارتیں ملیں گی اور ان سے بلائی کا وعدہ کرے گی کہ اے مومنو، دنیا میں تم نے اللہ کا خوف رکھا، آج تمہیں یہی نیک اعمال جنت کے اندر لے کے جائیں گے، اور برائی والے اس لیے کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے کہ یہی برائی جو انہوں نے اعمال دنیا کے اندر کیے، قیامت والے دن ان کا اعمال جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اسی مرحلے کے اندر ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی والے ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی برائی والے ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اگر دنیا میں نیکیاں کریں گے تو وہی نیکیاں قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اگر دنیا میں ہم برائیاں کریں گے
تو وہی برائیاں قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوں گی. یعنی رب کائنات محشر والے دن جنت اور دوزخ کو بھرے گا. جنت کو کس کے ساتھ بھرے گا اور دوزخ کو کس کے ساتھ بھرے گا؟ جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا پانے کے لیے نیک عمل کیے ہوں گے. اور دوزخ کے اندر وہی جائیں گے جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر کے برائی کے ساتھ اپنی تگ و دو لگائی ہوگی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے شیر دہاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے اے اللہ عز و جل مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا. اللہ اکبر. ان نیکیوں کا بہار قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو بندہ دعا کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں دعا کے 3 پہلو ہیں. کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ درمیان میں قبول ہوتی ہیں اور کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں. لیکن قیامت والے دن، محشر والے دن جب یہی نیکیاں بندے کو دکھائی جائے گی اور جس کی کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول ہوئی ہوگی وہ یہی تمنا کرے گا، مالکہ بادشاہ کریمہ کاش کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، آج بھی اس دعا کا اجر مجھے ملتا. سامعین محترم، امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ ایک ادارے کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، ایک بازو کے اندر اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنا لو. یاد رکھو جب آپ احکامات کو اپناؤ گے تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا پیارا حبیب بھی راضی ہوگا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.